الحمدللہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور موت کی جاکنی حق لے کر آ پہنچی، یہی وہ چیز تھی جس سے اے انسان تو بھاگتا تھا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان. جو کچھ بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور صرف رب عظیم کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر تم اپنے رب کے کون کون سے قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کا انکار کرو گے. آج ہم سب یہاں پہ تعزیت کے لیے اور جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ان کی دعائے مغفرت کے لیے جمع ہیں. اور ابھی تک جو ہے جن کے لیے ہم سب جمع ہیں، اس میں ہماری بہت پیاری بہن غزالہ فاروقی ہیں مسیساگا سے. ان کے والد محترم محمد سالم کاظمی صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی نیک، عبادت گزار، تہجد گزار جو تھی یہ تھے، ان کی شخصیت تھی. اور علم سے بہت محبت تھی، علم کو سیکھنا اور پھر سکھانا، اور قرآن تفسیر ترجمہ پڑھنا اور آگے اپنے بچوں میں منتقل کرنا، اور صلہ رحمی، محبت پیار کی فضا. ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی. دوسری ہماری بہن سائمہ شاہد ہیں، یہاں یہ بھی مسیساگا سے ہیں. ان کے والد محترم کا آج انتقال ہوا. ان کے والد محترم کا نام عبد المجید صاحب تھا، اور نیک انسان تھے، خدا ترس تھے. اور جیسے سائمہ شاہد حافظہ ہیں خود بھی، اور قرآن سیکھ رہی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا رہی ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے والد محترم نے بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اچھی زندگی گزاری. اور پھر بیمار تھے، تکلیف میں تھے، اب اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والی جو شخصیت ہے اس کے پاس چلے گئے، اللہ رب العزت کے پاس. پھر ہماری بہت ہی پیاری خالہ جان معراج بیگم، جنہیں ماں جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور مجھے بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا. یہ ہماری صوفیہ عبد القیوم بہن جو ہیں ان کی خالہ جان اور ان کی ساس بھی تھیں. اور اسی طرح ہماری بہت پیاری بہن صدف خواجہ جو ہمارے کنز کا جو شعبہ ہے آن لائن کا، اس کی وہ انچارج بھی ہیں. تو صدف خواجہ کی یہ ساس تھی معراج خالہ جان، بہت نیک تھیں اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی تھیں، اور کافی عرصے سے بیمار تھیں. اور کافی عرصے سے میں ان کی خیریت پوچھتی تھی. کہتے ہیں کہ کبھی ہوش میں ہوتی تھیں، کبھی ہوش میں نہیں رہتی تھیں، اور جب ہوش میں آتی تھی تو کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سونے ربا میں تیرا شکر کیسے ادا کرا نا، تو دس میں تیرا شکر کداں ادا کرا. اور نماز پڑھتی تھیں، دعائیں پڑھتی تھیں، درود شریف پڑھتی تھیں، کلمہ پڑھتی جاتی تھیں. تو جیسے کیونکہ جو لوگ زندگی میں قرآن حدیث یا نماز کے پابند ہوتے ہیں، تو جب وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی ہوتے ہیں تو ہوش جب آتی ہے تو وہ ان کے منہ سے ذکر، اذکار، دعائیں، قرآن جو ہے وہ نکلتا ہے. تو یہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھیں کہ جب ہوش میں آتی تھیں تو اللہ کی باتیں کرتی تھیں، اسلام کی باتیں کرتی تھیں اور ذکر کرتی تھیں جتنا ان کو ہوش جب ہوتا تھا. تو ماشاءاللہ ان کا انتقال کل ہوا ہے، معراج بیگم خالہ جان کا. پھر ہماری بہت پیاری بہن صفیہ خالد جو ہیں، یہ شارجہ میں ہیں، بہت ہی صابر خاتون ہیں اور ہماری دارالایمان کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اور ان کے والد محترم جو ہیں حاجی محمد شفیع بڑوچی صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے. اور حاجی محمد شفیع صاحب جو ہیں یہ
کہتے ہیں کہ وہ مشہور تھے دعاؤں کے لیے، کہ ان کو سب ان کے خاندان کے لوگ اور پیارے سب فون کر کر کے ان کو کہتے تھے کہ دعا کرے ہمارے لیے، تو یہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے، اور میمن کمیونٹی میں بہت مشہور تھے۔ میمن کمیونٹی میں کمیونٹی ممبر تھے، جیسے مدد کرتے تھے لوگوں کی، اور ماشاءاللہ پھر آج شام میں ہی ہمیں اطلاع ملی ہے، ہماری بہت پیاری بہن ڈاکٹر طاہرہ عبدالغفار اور ہماری بہن ڈاکٹر بطول حسینی، ان کی تائی جان کا انتقال ہوا، جن کا نام غلام فاطمہ تھا، اور یہ طاہرہ عبدالغفار کی ساس بھی ہیں۔ اور ان کے بارے میں جو ہے وہ جو ان کا تعارف پتہ چلا کہ ماشاءاللہ بہت ہی نیک خاتون تھی، اور طاہرہ جیسے بتا رہی تھی کہ جیسے والدہ کی طرح جو تھی یہ شفیق تھیں، محبت کرتی تھیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کسی سے ناراض نہیں ہوتی تھیں، غصہ نہیں کرتی تھیں، ہر ایک سے محبت کرتی تھیں، دوسروں کے لیے دعائیں کرتی تھیں، اور ذکر الہی میں مصروف رہتی تھیں۔ تو ان کا بھی جو ہے، ان کے انتقال کی خبر بھی ہمیں شام میں ملی ہے، اور کہتے ہیں کہ صابر اور شاکر تھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بھی مغفرت کرے، اگلی منزل آسان کرے۔ اور ہماری بہت پیاری بہن روبینہ فضل، ان کے والد، ان کے ماموں جان عارف قریشی صاحب، ان کا بھی اسلام آباد میں انتقال ہوا یہ کووڈ-19 سے، اور کہتی ہیں کہ بہت نیک تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے، لڑکیوں کی عزت اور محبت، یعنی جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں بچیوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی، تو لیکن یہ بچیوں کا سے بہت عزت اور محبت کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان صلح کرواتے تھے، 5 وقت نمازی تھے، اور بیٹیوں کو کالیں کر کے، بھانجیوں کو، بھتیجیوں کو، رشتہ دار جو بچیاں تھیں فون کر کے ان کی خیریت پوچھتے تھے۔ ان کے انتقال کی بھی خبر آج ہی ملی ہے۔ اور ہماری بہت پیاری بہن ریحانہ، ان کے جو شوہر ہیں ان کا بھی انتقال ہوا ہے، ناصر صاحب۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک بہن کے، ایک خالہ جان کی جیسے تعزیتی پروگرام ایک کے لیے رکھنے کا سوچ رہے تھے، اور اس دوران ہمیں 4 5 6 کی ہمیں اور اطلاع مل گئی۔ تو یہ ہے زندگی انسان کی، یہ ہے انسان کی حقیقت۔ آج ان کی باری ہے، اور پھر کل ہماری باری ہوگی۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ جو زبور ہے، داؤد علیہ السلام کی جو زبور، اس میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، وہ پل صراط سے بہت آسانی سے گزر جائیں گے، تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ جیسے پل صراط سے جو لوگ گزریں گے تو ان کی کئی کوالٹیز ہمیں پتہ چلتی ہیں حدیث میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، جو تقدیر کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، کہ جو میرے فیصلے پر راضی ہے، جس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط سے تیزی سے کون گزرے گا؟ اور یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ تو بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ہمارے گھر میں ہی بیماری کیوں ہے، ہمارے گھر میں ہی اس طرح ڈیتھ کیوں ہے، ہمارے گھر میں ہی یہ مشکل کیوں آ رہی ہے، میرا ہی امتحان پاس کیوں نہیں ہوتا، میں ہی پریشان حال کیوں رہتی ہوں۔ تو میری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ جیسے کچھ چیزیں ہیں کہ چاہنے کے باوجود بھی انسان جو ہے ان کو بدل نہیں سکتا، تو بعض اوقات ہم کچھ چاہتے بھی ہیں تو وہ چیز جب ہمیں نہیں ملتی تو ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ایسے میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پر جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ جیسے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ کووڈ-19 تقریباً سال ہونے کو ہے، جس کے جو بھی اس کے جو اثرات ہیں اور اس کی وجہ سے جو آزمائش ہے، جو پوری دنیا پر ایک آفت اور ایک وبا اور ایک آزمائش کے طور پر پوری دنیا پر وہ حاوی ہے، اور ایسے میں ہم سب جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہیں، پوری انسانیت، چرند پرند بھی سبھی۔ تو ہمیں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو کوئی بھی غم ہو،
کوئی بھی پریشانی ہو, کسی پیارے کی موت ہو, جیسے بہت سے لوگوں کی جاب چلی گئی ہے, بہت سے لوگ مجھے ابھی بھی جیسے ٹیکس آ رہے ہیں کہ ہمارے وینٹیلیٹر پر ہے, آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں. کووڈ-19 ہے, سانس کا مسئلہ ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر ہے. زندگی اور موت کی کیفیت. وینٹیلیٹر پہ جو لوگ ہیں, بہت سے لوگ واپس بھی آئے ہیں لیکن بہت سے لوگ پھر واپس نہیں بھی آئے. تو جو بھی اس طرح ہماری جو آزمائش ہے, تو اس میں جو ہے وہ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پر امید رہیں. لا تحزن ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میں اور آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو پہلی چیز اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا, اور دوسری چیز اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی معیت کا احساس رہے مجھے اور آپ کو, کہ مجھے درد ہو رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں دعا کر رہی ہوں اور اگر قبول نہیں بھی ہو رہی, میرے اللہ کے سب علم میں ہے. میں بہت دکھی ہوں, میں بہت پریشان ہوں, میں قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوں, میرے پاس اولاد نہیں ہے. میرے پاس ابھی مجھے کسی نے کہا کہ بیٹے کو جو ہے بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. 1.5-2 سال کا بیٹا ہے, رپورٹ آئی ہے کہ شاید اس کو بلڈ کینسر ہے, اور باپ بہت پریشان ہے. ماں کی پریشانی کا کیا حال ہوگا. تو جو بھی آزمائش ہے, وہ بیماری ہے, وہ دکھ ہے, وہ درد ہے, وہ غم ہے, وہ قرض ہے, وہ شادی کا نہ ہونا ہے, وہ طلاق کا ہونا ہے, وہ کیس کا کورٹ میں جانا ہے, اور بے روزگاری ہے, جو بھی ہے, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اور ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ لا تخافی ولا تحزنی, کہ نہ ہم خوف کریں اور نہ ہی ہم غم کریں. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ رات کے وقت اندھیرے جو ہے, جب رات کا اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے, تو صبح کا نور نمودار ہوتا ہے. اور آگ جو اود کی لکڑی ہے, جب وہ جلتی ہے تو ارد گرد جو ہے وہ خوشبو پھیلتی ہے. اور کتنی ہی نعمتیں ہیں جو ناگواریوں میں چھپی ہوئی ہیں, کتنی نعمتیں ہیں جن کا احساس کووڈ کے بعد ہوا, کہ جب ہم ہگ کیا کرتے تھے, جب ہم ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھا کرتے تھے, ایک دوسرے کی چہروں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ ہمارے دل کو خوش کیا کرتی تھی, جب ملاقاتیں کیا کرتے تھے, جب ہم دعوتیں کیا کرتے تھے, جب پارٹیاں ہوتی تھیں, جب ہم قرآن کی کلاسز میں آمنے سامنے بیٹھ کر ڈسکشن کیا کرتے تھے. اور اب لگتا ہے کہ مدتیں ہو گئیں کہ کبھی ہم جو ہیں وہ سامنے آ کر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکے, ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں ہیں. تو یاد رکھیں کہ ہمیں جو ہے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اپنے آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنے کا ایسے عادی بنا لے جیسے اونٹ صحرا میں چلنے کا عادی بن جاتا ہے. اور اونٹ بہت ہی صابر اور شاکر ہے. مصیبتیں مانگی نہیں جاتی, آزمائشیں مانگی نہیں جاتی, لیکن جب سر پہ پڑتی ہیں مشکلات کے اولے, جب سر پر پڑتے ہیں, تو اس وقت جو ہے وہ انسان جو ہے وہ صبور بن جاتا ہے, شکور بن جاتا ہے, صابر اور شاکر. تو مجھے اور آپ کو صبر و استقامت کا پہاڑ بننا ہے, کیونکہ روشنی کے وہ ستارے چاند اور سورج بننا ہے کہ جس کی روشنی میں لوگ جو ہے وہ سفر طے کرتے ہیں. آج میں اپنی وہ بہن جیسے جن کے والد کی آج ڈیتھ کی خبر جب ملی, تو جیسے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھیں, تو میں آج محسوس کر رہی تھی, دوپہر سے لے کے شام تک مجھے ایسے لگ رہا تھا میرا اپنا دل بیٹھ رہا ہے. ایک کے بعد دوسری موت کی خبر, دوسری کے بعد تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچویں, یعنی لگاتار ایک کے بعد دوسری, یہاں تک کہ میں مطلب جیسے مجھے ایسے لگا بس میں لیٹ گئی نا تھوڑی, یعنی لیٹ گئی. اور ابھی میں سوچ رہی تھی کہ ایسے ہی پھر میرے اور آپ کی بھی جو ہے وہ موت کی جو ہے وہ اطلاع ملے گی. تو یہ جو حادثات ہوتے ہیں, جو اموات ہوتی ہیں, میری اور آپ کی انسانی طبیعت پر اثرات پیدا کرتے ہیں. تو ایسے میں پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, مجھے اور آپ کو یہ جو پیارے رشتے آج دنیا سے چلے گئے ہیں, میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, میں اور آپ اداس ہیں, کوئی ماں کو یاد کر کے, کوئی باپ کو یاد کر کے, کوئی بھائی کو یاد کر کے, کوئی بہن کو یاد کر کے, کوئی ماموں کو یاد کر کے, کوئی ساس کو یاد کر کے. یہ جو رشتے ہیں نا, یہ رشتوں سے محبت کی خوشبو آنی چاہیے, ان رشتوں کو آن کرنا چاہیے, ان رشتوں میں گہرائی اور پختگی پیدا کرنی چاہیے, اور زندگی میں ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ شاخیں درخت سے جب کٹ جاتی ہیں نا, جب ہم ان
رشتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر میں اور آپ روتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آج ابھی ایک بیٹے سے میری بات ہو رہی تھی، بچے سے، اور وہ کہہ رہا تھا کاش کہ میں اپنے ابو کی زندگی میں یہ سب کام کرتا اور میرے ابو مجھے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے نا۔ تو میں نے کہا کہ کاش کہ مجھے اور آپ کو اس کا شعور ہو کہ ماں باپ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، ہم ان کو ٹائم دیں، ہم ان سے بات کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو محبت بھری نظر سے ہم دیکھیں گے تو حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ میرے ماں باپ، میرے شوہر کے ماں باپ ایک دوسرے کی جنت ہے نا، تو جنت کے کمانے میں میاں بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ بیوی جو ہے، جو عورت ہے، وہ ساس سسر کی خدمت کرے گی، تو جو لڑکا ہے اس کی شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیوی کے والدین کے لیے وہ بھی بیٹے کی طرح ہے کہ وہ بھی اس کی جو ہے وہ خدمت کرے۔ تو بہرحال ٹاپک بہت طویل ہے کہ یہ جو پیارے رشتے ہیں، میں اور آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں، اور آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے زیادہ آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے، رب کی رضا ملتی ہے، اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! ہماری کتنی خواہش ہے نا کہ اللہ کرے میری اور آپ کی دعائیں قبول ہوں تو مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ماں باپ اگر کوئی گناہ کر لیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ گناہ ہمارا معاف ہو جائے، غلطی معاف ہو جائے، تو ماں باپ سے درخواست کریں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، ان کی ہم خدمت کریں تو گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اور ماں نہیں ہے تو پھر خالہ، یعنی جیسے جو بھی اس کا قریبی رشتہ بنتا ہے ماں باپ کا، تو ہماری دنیا کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ جو میرے اور آپ کے لیے، جیسے ایک طرف ہمارے یہ جو پیاری بہنیں ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جو پیارے ہیں جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، وہ دکھ میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اور وقت گزرتا ہے نا، یہ پین بڑی اندر کر کے ہوتی ہے، جدائی کا احساس ہوتا ہے، اور دل ایسے لگتا ہے غم اور دکھ سے کٹ جائے گا۔ اور پھر وہ ماں کے جملے، کبھی باپ کے جملے، پھر ان کی تربیت، پھر ان کی باتیں وہ ایکو کرتی ہیں، بہت اداسی لگتا ہے، ہر طرف اداسی نے بسیرا کر لیا ہے۔ تو اب میں کیا کروں پھر، اب جب کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، جیسے جن کے پیارے ابھی ابھی ریسنٹلی گئے ہیں، تو اس میں مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت یاد آ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جب ان پہ مصیبت آتی تو کہتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مصیبت کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ادا ہو سکتا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے اور اگر میں اس پہ صبر کروں گا تو اللہ رب العزت اس پر جو ہے وہ مجھے اجر دینے والا ہے، تو اس کا یعنی صبر پہ مجھے اجر جو ہے وہ زیادہ ملنے والا ہے۔ تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑھ کر مصیبت آ سکتی تھی، یعنی اس سے بھی بڑی آ سکتی، جیسے ایک ڈیتھ کی خبر ہے، 2 ڈیتھ کی گھر میں خبر مل سکتی تھی، 3 ڈیتھ کی مل سکتی تھی، ایسے بھی ہم نے خبریں سنی ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے 1 2 3 ڈیتھ ہوئی ہیں گھر کے اندر نا، زیادہ ڈیتھ کی خبریں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے ایک مصیبت دی ہے، ایک آزمائش ڈالی ہے، ورنہ اللہ اس سے بڑی آزمائش بھی ڈال سکتا تھا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو بھی ہمارے جو رشتے ہیں، ہم اپنے رشتوں کے درمیان سے نفرت اور اجنبیت کی دیوار جو ہے نا اس کو ختم کر دیں، ہم قربت حاصل کریں، بجائے جو ہے فاصلے ہمارے بڑھیں۔ جو ہمارے پیارے رشتے اب جن کے دنیا سے چلے گئے، اب ان کو کیسے صلہ رحمی کرنی ہے، اور جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور ان کو ترجیح دیں اپنے دوستوں پر، ان کو ٹائم دیں، ان کی دوائی کے لیے ان کو دوائی خرید کر دیں، اور وقت پر ان کو ہم دوا دیں، ان کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں۔ کبھی ہم بہن بھائی بھی آپس میں لڑتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو بہت فکر ہونی چاہیے۔ میں دیکھتی ہوں کہ آلویز والدین کو فکر رہتی ہے کہ
بچوں کی کھانا ہے کہ نہیں، دال سالن ہے کہ نہیں، بچوں کا فون نہیں آیا تو آپ فون تڑپ تڑپ کر کرتے ہیں۔ اولاد کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ کیسے میں نے حسن سلوک جو ہے وہ کرنا ہے، تاکہ میرے رب کی رحمتیں مجھ پر برسنے لگیں، تاکہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ میرے اور آپ سے ہٹنے لگیں، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہونے لگیں، تاکہ عمر طویل ملے۔ صلہ رحمی کرنے والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے، صلہ رحمی کرنے والوں کی عمر دراز ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے جو بھی پیارے جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے بھی والدین اور پیارے رشتے، تو ہمیں رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ والدین کی نافرمانی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، اور قولا کریما کیا ہے؟ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور مجھے اور آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے کہ یہ جو اب جو نیا سال شروع ہو رہا ہے 2021 جو نیا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور ویسے تو مومن کا ہر دن نیا دن ہے، مومن کا ہر لمحہ خوبصورت لمحہ ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار دے اسے یا رو کر گزار دے۔ دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو ہر صبح جب رات کو بستر پر لیٹیں تو اپنا محاسبہ کریں کہ آج کا دن کیسا گزرا۔ جب صبح اٹھیں تو سوچیں کہ میرے کیا فرائض بنتے تھے جو میں نے ادا نہیں کیے اور اب مجھے کرنے ہیں۔ اپنی جو 5 ہماری دن بھر کی نمازیں ہیں نا، 5 نمازوں کے ساتھ اپنے سارے کاموں کو باندھ لیں، جوڑ لیں کہ یہ ذکر کرنا ہے۔ 5 نمازوں کے ساتھ اپنے جو ضروری کام ہے جب ان کو جوڑ لیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور میں سچ کہتی ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سکون ملے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری پریشانی ختم ہو جائے، میرے مسائل ختم ہو جائیں، میرا ڈپریشن دور ہو جائے، اور جو کچھ بھی میں بہتر خیر چاہتی ہوں، بہتر چاہتی ہوں، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کے ذکر کے بغیر ہمارے دلوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ اور خاص طور پہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے والدین کے لیے دعا کریں، میرے ماموں کے لیے، میری پھپھو کے لیے، میری خالہ کے لیے، میری ساس کے لیے، یا میرے والد کے لیے جو بھی دنیا سے پیارے چلے گئے ہیں، تو میری تمام اولاد سے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شامل کرتی ہوں، اور پھر آپ سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیے۔ والدین کے لیے صدقہ جاریہ، جو لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اور بھی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو جو جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب دنیا سے والدین چلے جاتے ہیں تو بس مرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ 3 چیزیں جو ہیں اس کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، نمبر 2 او علم ینتفع بہ، نمبر 3 او ولد صالح یدعو لہ۔ صحیح مسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ایک صدقہ جاریہ، ایک علم جو کہ نفع مند ہے، ایسا جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور ایک نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتی جاتی ہے۔ تو میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بن سکتی ہوں؟ کیا میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہوں؟ ہم اپنی نماز میں جب تشہد پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد والدین کی دعا کو شامل کر سکتے ہیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ میں والدین اولاد دونوں آ جاتے ہیں۔ رب ارحمہما بھی آپ چاہیں تو شامل کر سکتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی والی دعا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہے۔ اور پھر یہ کہ میرے اور آپ کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے۔ کون کون چاہتا ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور
اس کے مطابق عمل کرتا ہے. جو قرآن پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر سورج تمہارے گھروں میں اتر آئے تو اس کی روشنی بھی کم پڑ جائے. تو ایسا تاج ہیرے جوہرات اور ساری چیزیں جڑی ہوئی اس کے اوپر، بہت ہی روشن کہ سورج سے زیادہ. تو ہمارے والدین کو جیسے وہ میڈل پہنا کر سٹیج پر ان کو اوپر لایا جائے گا کہ ان کے بچے جو تھے وہ قرآن پڑھتے تھے. آپ سوچیں کہ میں پڑھتی ہوں، آپ پڑھتے ہیں، تو والدین کو یہ تاج پہنایا جائے گا. اور اگر جو خود پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، پھر اس کی کیا شان ہوگی، اس کی شان کے تو کیا ہی کہنے نا. تو آئیے اپنے والدین کے سر پر تاج پہنانے کی تیاری شروع کر دیں. آج سے یہ وعدہ کریں اپنے ساتھ ہم لوگ کہ خالی چند دن آنسو بہا کر اور رو کر کہ امی یاد آتی ہیں، ابو یاد آتے ہیں، وہ نیک تھے، وہ اچھے تھے، وہ تو اپنی بہت اچھی گزار گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ماشاءاللہ. لیکن اب میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وفا کریں. اور وفا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں، اور پڑھیں بھی، سیکھیں بھی، اور پھر اس روشنی کو جو ہے وہ ہم عام کریں، دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو بتائیں. میرا قرآن، میں اپنے قرآن کو ریڈنگ کو بہتر کروں، میں اس کی تفسیر ترجمہ کو بہتر کروں، اور اپنے آگے پوتی پوتے، نواسے نواسیاں، اور آگے جو دنیا ہے اس کے اندر جیسے پانی نہیں ہوتا بہتا ہے، تو اس کی روشنی کو میں عام کرتی چلی جاؤں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو آئیے اس موقع پر ہم ہمارے وہ پیارے جو دنیا سے چلے گئے، جن کے لیے ہم نے آج یہ تعزیت کا پروگرام رکھا ہے، تھوڑی سی تذکیر کے بعد انشاءاللہ اب ہم ان کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس وقت آپ سب کا آنا اور آپ کی یہ تعزیت جو ہے اس کو بھی قبول کرے، اور جو ہمارے پیارے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہماری پیاری خالہ جان، اور جس میں خالہ جان جو ہیں وہ معراج بیگم ہیں، غلام فاطمہ ہیں، اور عارف قریشی صاحب ہیں، اور محمد سالم کاظمی صاحب ہیں، اور محترم عبد المجید صاحب ہیں، اور ناصر صاحب ہیں، اور حاجی محمد شفیع بڑوچی صاحب ہیں، اور جن کا میں نے نام لیا، اور اس کے علاوہ بھی جن کا میں نے نام نہیں لیا، بہت سے پیارے جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یا رب العزت، یہ جو مصیبت اور مشکل وقت آیا ہماری بہنوں پر، بھائیوں پر، جن کے ہاں ڈیتھ ہوئی ہے، یا رب العزت اس مصیبت میں ان کو بہترین اجر عطا کر، اور ان کے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ان کو اس کا بہترین بدل عطا کر. یا رب العزت ان کو نعم البدل عطا کر. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. یا رب العزت ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجئے، اور ہمارے مردوں کو بھی، ہمارے چھوٹوں کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی، ہمارے مردوں کو بھی اور ہماری عورتوں کو بھی، جو موجود ہیں ان کو بھی اور جو چلے گئے ان کو بھی. ہم میں سے جسے بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. یا رب العزت ہمیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ان کو ایمان پر زندہ رکھنا. یا رب العزت ایمان کی فکر ہے، دین اسلام پر زندہ رکھنا. یا رب العزت جسے بھی زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. ہماری نسلیں، نسل در نسل جو ہے امت مسلمہ کی، ہم سب کی یا رب العزت دین اسلام پر زندہ رکھ. ہمارے دلوں کو اسلام سے کجی میں مبتلا نہ کر دینا، اور ہم میں سے جسے بھی موت دے اسے کلمہ نصیب کرنا.
اسے ایمان پر موت دینا، اور جو پیارے یہ دنیا سے چلے گئے ان کے ثواب سے اہل خانہ کو محروم نہ کرنا، بیٹیاں بیٹے اور پیارے گھر والے جو اپنے پیاروں کی جدائی پر افسردہ ہیں، رو رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ یا رب العزت اے یعقوب علیہ السلام کو صبر دینے والے، اے ایوب علیہ السلام کو صبر جمیل دینے والے، ان سب کو صبر جمیل عطا کر دے۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم۔ یا رب العزت ان سب کی مغفرت کر دیجئے، ان سب پر رحم کیجئے، ان سب پر ان کو عافیت سے ڈھانپ لیجئے، ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ، ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے۔ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ، ان کی بہترین مہمان نوازی کیجئے اور ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے۔ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ۔ یا رب العزت انہیں دھو دیجئے پانی سے، اولوں سے، برف سے، انہیں پاک صاف کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑا دھو کر پاک صاف کیا جاتا ہے۔ یا رب العزت ہم اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انہیں بخش دیجئے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ یا ملکو یا اللہ، یا قدوس یا سلام یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا غفار یا ستار یا اللہ، اغفر لہم ورحمہم، اغفر لہم ورحمہم، یا سمیع یا اللہ، یا لطیف یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا شکور یا اللہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العزت ان سب کو معاف کر دیجئے، ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے، تحد نگاہ وسیع کر دیجئے، ان کی قبر میں کو اتنا وسیع کر دیجئے اس سے بھی بڑھ کر جو مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ان کے نیک اعمال قبر میں ان کے محافظ بن جائیں، ان کی نمازیں، ان کا صدقہ، ان کی صلہ رحمی، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، ان کی نمازیں، ان کا ذکر اذکار، جو ان کی عبادتیں ہیں وہ قبر میں ان کی محافظ بن جائیں۔ یہ منکر نکیر کے حساب کتاب میں ان کو ثابت قدم رکھیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا رب العزت انہیں انعمت علیہم میں شامل کر لیجئے۔ یہ پیارے جو جن کے والدین ابھی گئے یا جن کے پہلے گئے، ہمارے والدین، ہمارے شوہروں کے والدین، ہماری بہوؤں کے والدین، ہمارے جو داماد ہیں ان کے والدین، سب کے والدین جو بھی مومن مومنات دنیا سے چلے گئے، یا رب العزت ان سب کو انعمت علیہم میں شامل کر لیجئے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کیجئے، انہیں صدیقین میں، انہیں شہداء میں، انہیں صالحین میں شامل کر لیجئے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنی اچھی رفاقت ہے جو کسی کو میسر آ جائے۔ وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ یا رب العزت یہ آپ کے پاس آ گئے، یہ آپ کی امانت تھی۔ جب تک چاہا اہل خانہ نے، بیٹیوں نے، بیٹوں نے جی بھر کے والدین سے فائدہ حاصل کیا، اور جب آپ نے چاہا تو ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ آپ کی امانت تھی، اور آپ کے اس فیصلے پر ہم سب راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب العزت آپ کے فیصلے ہمارے لیے بہت اچھے ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ فیصلے کرنے والے ہیں، ہم آپ کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ اور یہ جو پیارے دنیا سے چلے گئے
یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے تھے، یہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ گواہی دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ ان لوگوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہم وان کان مسیئا فاغفر لہم، اگر یہ نیک تھے، متقی تھے، یہ احسان کرنے والے تھے یا رب العزت، تو آپ ان کے احسان میں، نیکیوں میں اور اضافہ کر دیجئے، کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ اور اگر یہ خطا کار تھے، یہ گناہ گار تھے، یا رب العزت آپ انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ دیجئے، آپ انہیں بخش دیجئے، اور یا رب العزت ان کے اجر سے گھر والوں کو محروم نہ کیجئے، اور ان کے چلے جانے کے بعد بچوں کو کسی فتنے میں، آزمائش میں مبتلا نہ کیجئے۔ یا رب العزت یہ آپ کے بندے جو کہ آپ کی بندگی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اصبح فقیرا الی رحمتک، یہ آپ کی رحمت کے محتاج ہو گئے، یہ آپ کی رحمت کے فقیر ہو گئے، یہ محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، یہ سوالی ہیں، آپ داتا ہیں۔ یا رب العزت ہم سوالی ہیں، آپ داتا ہیں، آپ انہیں بخش دیجئے۔ وَأَصْبَحَتَ غَنِيًّا مِنْ عَذَابِهِمْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِمْ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَاغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلُّنَا بَعْدَهُ۔ یا رب العزت آپ انہیں بخش دیجئے، ان کے گناہ معاف کر دیجئے، اور جو ہے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے۔ اب یہ آپ کے سپرد ہے، وحبل جواری کا، اب یہ آپ کے سپرد ہے، بس آپ انہیں، یہ آپ کی پناہ میں ہے، آپ انہیں بچا دیجئے، من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق وانت اہل الوفاء والحق اللہم فاغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ بے شک آپ بخشنے والے ہیں، یا غفارو یا ستارو یا اللہ، یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، انت ارحم الراحمین، انت اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم یا اللہ، اغفر لهم وارحمهم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ یا رب العزت ان سب پر رحم کر دیجئے، ان سب کی بخشش کر دیجئے، اور اہل خانہ کو، بچوں کو، اولاد کو، جن کے شوہر فوت ہو گئے ان کی بیویوں کو، جن کے والد اور والدہ فوت ہو گئے ان کی اولاد کو، جن کے گھر سے بیٹا یا بیٹی چلا گیا، یا بہن یا بھائی چلا گیا، جو بھی پیارے چلے گئے پیچھے والوں کو صبر جمیل دے دیجئے۔ اہل خانہ نے جو اپنے پیاروں کی خدمت کی، جب وہ بیمار تھے، جب وہ محتاج تھے، جب ان کو ضرورت تھی، تو اہل خانہ کی خدمت کو قبول کر لیجئے، بچوں کی خدمت کو قبول کر لیجئے۔ ہمیں اس کا اقرار ہے اللہ رب العزت کے والدین کی خدمت میں بہت کمی ہوئی، بہت کوتاہی ہوئی، تو اولاد سے ان کی خدمت میں جو کمی کوتاہی رہی، پہنچ نہیں سکے، وہ فون کا انتظار کرتے تھے تو فون نہیں کرتے تھے، وہ دوائی لانے میں دیر ہو جاتی تھی، یا یہ کہ ان کو دوائی دے دیتے تھے، کپڑے لا کے دے دیتے تھے، لیکن ان کو ٹائم نہیں دیتے تھے، ان کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، ان کی آنکھیں دن بھر انتظار کرتی رہتی تھیں، وہ پوچھتے رہتے تھے کب آئیں گے، کب ملیں گے، کب بیٹھیں گے، اور ان کی خدمت میں کمی ہو گئی، اولاد سے بہت کمی ہو گئی۔ تو آپ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرنے والے، رحم کی چادر میں لپیٹ لینے والے، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے والے، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب سے اپنے والدین کی خدمت میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمارے والدین کے درجات بلند کر دیجئے، وہ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کو فرشتہ جب ان کے درجے بلند ہوں تو وہ پھر پوچھیں کہ ہمیں یہ جنت میں اور اونچا درجہ کیسے مل رہا ہے، تو پھر فرشتے ان کو بتائیں کہ تمہاری اولاد پیچھے تمہارے لیے دعا کرتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے، وہ صدقہ کرتی ہے، وہ خیرات کرتی ہے، وہ نیکیاں پھیلاتی ہے، وہ بہت اچھی ہے تمہاری اولاد، اور ان کی وجہ سے تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ یا رب العزت ہمیں نیک اور متقی بنا دیجئے، ہمیں اپنے پسندیدہ بنا دیجئے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ نفس مطمئنہ میں ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو جو دنیا سے چلے گئے، ان کو شامل کر لیجئے۔ اور بہت سے لوگ بیمار ہیں، انسانیت سسک رہی ہے، پریشان حال ہیں، ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس علاج نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پہ ہیں۔ یا رب العزت جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دیجئے، جو وینٹیلیٹر پر ہیں یا رب العزت ان پر رحم کیجئے۔ جیسے روبینہ سعید جو ہے ڈاکٹر ریحانہ کی جو کزن ہے، ماموزاد بہن، وہ وینٹیلیٹر پہ، اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہ جو بہنوں نے جو کہا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے۔ تو یا رب العزت آپ ان کو صحت دے دیجئے، ان پر رحم کر دیجئے یا رب العزت۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھ دیجئے۔ اہل خانہ جو کہ پریشان حال ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، تو ہم وہ دم کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس وقت ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ آمین کہنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے تھے، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام آمین کہتے جاتے تھے۔ تو اے اللہ تجھے آمین کہنا کہ اللہ تو قبول کر لے، یہ تجھے بہت پسند ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وقت آمین کہنے والے ہیں۔ کوئی بھی نیک اور متقی جس سے تو محبت کرتا ہے، آپ کسی کی بھی آمین کو قبول کر لیجئے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دیجئے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک اذهب البعاث رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما لا باس طہور انشاءاللہ یا رب جبرائیل یا رب میکائیل ان یشفیک ان یشفیک ان یشفیک اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ یا رب العزت بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، رزق حلال کی تلاش میں ہیں، آپ رزق حلال کے دروازے کھول دیجئے، آسمان سے رحمت کی بارش نازل کیجئے، زمین سے خزانے کھول دیجئے۔ یا رب العزت جو جاب کی تلاش میں بیٹیاں بیٹے، ہمارے بھائی شوہر اور ہمارے چاہنے والے جو جاب کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اپلائی کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، آپ ان سب کو رزق حلال دے دیجئے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو آپ نے ان کو شعیب علیہ السلام کے گھر میں جاب دے دی۔ اس وقت یہ بے زوج تھے، آپ نے ان کو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ تو ہمارے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یا رب العزت ہم لوگوں کو نہیں جانتے، آپ نیک اور متقی لوگوں سے خود بخود ملوا دیجئے، وہ رشتے ہم سب کے سامنے لے آئیے کہ جوان بیٹے بیٹیاں ان کو نیک اچھے زوج مل جائیں، اور جو شادیاں ہو چکی ہیں یا رب العزت انہیں کامیاب کر دیجئے۔ بچیوں کو، بچوں کو، ہم سب کو گھروں میں میاں بیوی کو محبت دیجئے، ہمیں صبر دیجئے، ہمیں شکر کرنے والا بنائیے، اور جو شادیاں ہیں ان کو کامیاب کر دیجئے۔ یا رب العزت ہمارے گھروں کو آباد کر دیجئے، میاں بیوی میں آپس میں محبت دیجئے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، کہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں، عزت کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں۔ یا رب العزت آپ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیجئے، ہمارے گھروں میں محبت پیار نازل کیجئے، اور ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ یا رب العزت ہم گناہ گار ہیں، ہم سے اپنے بچوں کی تربیت میں بہت کمی اور کوتاہی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور یا رب العزت آپ ہمارے جو بچے ہیں انہیں شیطان مردود سے، انہیں نظر بد سے، حسد سے، ہر شیطان سے اور تکلیف دہ چیز سے محفوظ کر لیجئے۔ اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے، یا رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے۔ رب حبلی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یا رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دیجئے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دیجئے، جو بچے امتحان دے رہے ہیں اور ہمارے بہن بھائی جو کہ امتحان دے رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، جس بھی ہائی اسکول کا امتحان ہے، یونیورسٹی کا، کالج کا، میڈیکل کا، لائسنسنگ کا، امیگریشن کا امتحان ہے، وکالت کا امتحان ہے، جو بھی امتحان ہے یا رب العزت ان کو پاس کر دیجئے، ان کو کامیاب کر دیجئے۔ ہمارے امت مسلمہ کو بہترین لیڈرشپ دیجئے، اسلامی ممالک میں آپس میں محبت دیجئے، اور جو جن کے کیس کورٹ میں ہیں یا رب العزت ان کے لیے بہترین فیصلہ کر دیجئے، اور جو بھی مظلوم ہیں ان کو ظالم کے ظلم سے نجات دلوائیے، اور یا رب العزت جو ہم جیلوں میں ہیں مسلمان، یا رب العزت ان کی جیلوں سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دیجئے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ یا رب العزت ہمارے گھروں میں ہمارے لیے وسعت پیدا کر دیجئے، جو رزق دیا اس میں ہمارے لیے برکت دے دیجئے، جو مسافر ہیں ان کا سفر آسان کر دیجئے، وہ کہیں بھی مسافرت میں ہیں ان کو خیریت سے اپنے گھروں میں واپس لے آئیے، بچوں کو والدین سے، والدین کو بچوں سے ملوائیے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، جو بھی پیارے ہیں، جو بھی الگ الگ ہیں، دور ہیں، یا رب العزت ان کو اکٹھا کر دیجئے، اور جن جن نے بھی بہنوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کی، سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لیجئے۔ کچھ لوگوں نے خاص طور پہ جیسے اپنے بچوں کی وجہ سے، شادی شدہ بیٹیوں کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہیں، کچھ بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رب العزت دنیا نہیں جانتی ان کے دکھ اور غم اور تکلیف کو، آپ جانتے ہیں، آپ ان کے دکھ اور درد اور تکلیف کو ختم کر دیجئے، اور ان کی اولاد کو اپنے اپنے گھروں میں خوش کر دیجئے، آسان کر دیجئے۔ اللہم اجعلنا شکورا واجعلنا صبورا واجعلنا فی عیوننا صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یا رب العزت ہم سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، ہم سب کی تعزیت کرنا قبول کر لیجئے، سب کی دعائیں قبول کر لیجئے، اور سب کو صراط مستقیم پر چلائیے، انعمت علیہم میں شامل کر لیجئے۔ جن کے لیے دعائیں مانگی ان کے لیے بھی قبول کر لیجئے، اور جن کے لیے نہ مانگ سکے ان کے حق میں بھی قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔